السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامبی۔ معزز ناظرین، اس حقیقت کو آپ اچھی طریقے سے جان رہے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ابھی تازہ خبر اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں جو کچھ ہو رہا ہے مثال کے لیے کافی ہے۔ ہم مسلمانوں کے بولنے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اگر علماء اپنے اسلام کی بات کرتے ہیں، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کئی سارے مسلم نوجوان اسی بولنے کی وجہ سے آج بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان میڈیا ہاؤس میں کام کر رہا ہے، کوئی یوٹیوبر ہے، وہاں پر بھی اگر ریئلٹی کو دکھا رہا ہے، سچائی کو بیان کر رہا ہے، تو اس پر بھی UAPA کے تحت مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے اور اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ علماء کرام اگر اپنے اسٹیجوں سے خطابت کرتے ہوئے دفاع اسلام کی بات کرتے ہیں اور ہم پر جو ہو رہے ظلم و ستم ہے اس کے خلاف بولتے ہیں، تو ان کی زبان پر بھی بندش لگانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، طرح طرح کے مقدمے درج کیے جاتے ہیں، بھڑکاؤ بھاشن کا الزام لگایا جاتا ہے اور طرح طرح کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی بریلی مذہب کے ایک مفتی سلمان اظہری صاحب ہیں، ان کی گرفتاری مثال کے لیے کافی ہے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں تعداد ہے علماء کرام کی جنہیں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، عمر گوتم صاحب اور مولانا انظر شاہ بنگلوری صاحب، عبدالسمیع صاحب، مولانا کٹکی صاحب، اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ اسی طریقے سے ایک اہل حدیث عالم ہیں مولانا جرجیز صاحب، انہیں بھی گرفتار کیا گیا تھا، ان پر بھی الزام لگایا گیا تھا۔ الغرض یہ کہ کسی نہ کسی بہانے سے ہم مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس ٹارگٹ کرنے میں ہمارا مسلک نہیں دیکھا جا رہا ہے، بلکہ مسلمان ہونا ہی کافی ہے، اور اسی بنا پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بندشیں لگ رہی ہیں، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وقت کا اہم تقاضا اور وقت کی اہم ضرورت ہے کہ مسلمان جو دیگر مسلکوں سے متعلق ہیں، خواہ وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، یا جو کوئی بھی ہو، اپنے اپنے مسلک پر مضبوطی کے ساتھ جمتے ہوئے رہتے ہوئے مسلمان ہونے کے ناطے، کلمہ گو ہونے کے ناطے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ ملی مسائل کے حل کے لیے، سیاست کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری مضبوطی سے ہمارے اندر پاور آ سکے، طاقت آ سکے، دفاع میں قوت اور مضبوطی آ سکے، اور دشمنوں کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ اس بات کی چرچا ہم کئی دنوں سے کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کئی دنوں سے بیانات ہو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کا اتحاد ہو جائے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اہل حدیث اور دیوبندی تو ایک اسٹیج پر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن بریلوی جمع نہیں ہو پاتے ہیں، ان کو جمع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ان کی گرفتاری کے خلاف دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تمام علماء کرام نے مل کر کے اس گرفتاری کی مخالفت کی اور مفتی سلمان اظہری صاحب کی حمایت کی، ان کی رہائی کے لیے دعائیں بھی کی۔ ہم بہت دنوں سے کسی بریلوی عالم کا بیان تلاش کر رہے تھے جس سے یہ واضح ہو سکے کہ ہاں بریلوی علماء بھی اتحاد کرنا چاہتے ہیں، مسلکی اختلاف کے باوجود مسلمان ہونے کے ناطے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی کوشش میں ہوں۔ چنانچہ ہمیں بریلویوں کے ایک بڑے عالم، بڑے مناظر کہے جانے والے مفتی مطیع الرحمان صاحب کا ایک بیان میرے سامنے آیا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس بیان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب بھی اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ وقت ایسا وقت ہے، یا اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان جو الگ الگ فرقوں اور مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مسلک پر جمع رہنے کے باوجود سب کو ملی مفاد کی خاطر اسلام کے نام پر ایک پلیٹ فارم پر ہونے کی ضرورت ہے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب نے اس سلسلے میں کیا باتیں کہی ہیں، آپ خود ان کی زبانی سماعت فرمائیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کو یہ پیغام جا سکے کہ مسلمان اب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے قریب ہیں، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بنام مسلمان لوگوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہاں نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سنی ہے
نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کسی اور فرقے کا مانتا ہے۔ وہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت ہے کلمہ گو ہر فرقہ اپنے اپنے تشخصات کے ساتھ ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے ہم اس پر قائم رہیں۔ دوسرے لوگ اگر اپنے عقیدے پر قائم رہنا چاہیں تو بھی رہیں، مگر بنام اسلام سب شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ عقیدہ ہمارا اپنا ہو جی لیکن عمل دنیا داری کے لیے جو کریں ہم وہ متحد ہو کر کریں۔ خدا نہ کردہ کسی گاؤں میں آگ لگے تو جس گھر میں پہلی بار آگ لگتی ہے وہی گھر نہیں جلتا، ارد گرد کے دوسرے مکان بھی جل جاتے ہیں۔ بے شک۔ آج یہ وہی دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ طیبہ آ کر پہلا معاہدہ فرمایا تھا، مسلم غیر مسلم سب کو لے کر، آج پھر وہی دور آ گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر قائم رہیں اور اخلاص کے ساتھ دوسروں کو بھی اس سچائی کی طرف دعوت دیں۔